لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكتاب المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق اللہ العلی العظیم۔ معزز مومن و مومنات، سوگواران آل محمد علیہ السلام، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ایام فاطمیہ سلام اللہ علیہا چل رہے ہیں، اور در حقیقت یہ ایام کسی بھی صورت اور کسی بھی وجہ سے ایام محرم اور ایام اعزا سے کم نہیں، بلکہ ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان ایام کو ایام محرم کی طرح منائیں، اور ان ایام میں اسی طریقے سے گریہ وزاری کریں یا اس سے پڑھ کر گریہ وزاری کریں کہ جو ایام محرم میں ہم کرتے ہیں، کیونکہ در حقیقت یہ وہ ایام ہیں کہ جن ایام کی وجہ سے ہی کربلا منعقد ہوئی، اور انہی ایام میں اہل بیت علیہم السلام کے اوپر ظلم و ستم کا آغاز ہوا۔ اسی ذیل میں ہم ایک روایت آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ جس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ ان ایام کا غم اہل بیت علیہم السلام کے اوپر کتنا شدید ہے، اور کیا تعلق ہے اس کا کربلا کے واقعے کے ساتھ، اور کربلا کے غم کے ساتھ، اور کربلا کے المناک حادثے کے ساتھ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک حدیث ہے جس میں امام مفصل سے ارشاد فرماتے ہیں کہ کربلا میں ہماری مصیبت کے دن کی مانند کوئی دن نہیں۔ پہلے امام نے کربلا کے دن کا تذکرہ کیا اور کہا کہ کربلا کے دن کی مصیبت کی مانند کوئی دن نہیں، لیکن اس کے بعد کیا ارشاد فرماتے ہیں، اور ثقیفہ کا دن، اور حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم علیہ السلام اور حضرت فضہ علیہ السلام کے گھر کے دروازے کو آگ لگانے اور لات مار کر حضرت محسن علیہ السلام کو قتل کرنے کا دن کربلا سے بڑھ کر مصیبت و آفت کا دن ہے، اور یہی مصیبت اور عذاب کی بنیاد ہے۔ تو دیکھا عزیزان آپ نے کہ کس طریقے سے امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایام فاطمیہ اور جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے بعد سے لے کر جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا کی شہادت کے جتنے بھی ایام گزرے ہیں، ان ایام میں جو جو مصیبتیں شہزادی کونین کے گھر پر اور شہزادی کونین کے اوپر آئی ہیں، در حقیقت وہی سب اس عذاب اور اس مصیبت کی بنیاد ہیں کہ جو آگے چل کر کربلا کا واقعہ کا سبب بنی۔ تو ہم جتنا ہو سکے ان ایام کو ایام غم اور حزن کے ساتھ منا سکیں، اور جتنا ہو سکے ان ایام کے اندر سیرت بی فاطمۃ الزہرا علیہ السلام کو پڑھیں، تاریخ کی کتابوں کو پڑھیں، بی بی زہرا کے اقوال کو پڑھیں، خصوصاً خطبہ فدق جو بی بی زہرا سلام اللہ علیہا نے دربار میں مسجد کے اندر دیا تھا، اس خطبے کو پڑھیں، اور زیادہ سے زیادہ بی بی کی شخصیت کی معرفت کو حاصل کر سکیں۔ ہم آپ کے سامنے اس مختصر سے جلسے میں کچھ بی بی کے زندگی کے نکات کو آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ سب سے پہلا نقطہ آپ کی ولادت، کہ جناب فاطمۃ الزہرا علیہ السلام کی ولادت کتب تواریخ کے مطابق 20 جمادی الثانی سن 5 بعثت کو ہوئی۔ آپ کے والد سب واضح ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی، اور آپ کی والدہ بھی کوئی کم معروف شخصیت نہیں بلکہ ملکۃ العرب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ تھی۔ وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے جن کو خدا نے اپنا سلام پہنچایا، وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے جنہوں نے اپنا تمام مال و دولت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاطر قربان کر دیا، اور وہ خدیجۃ الکبریٰ کے جو عورتوں میں سب سے پہلے رسول خدا کے اوپر ایمان لانے والی تھیں، وہ خدیجۃ الکبریٰ کے جنہوں نے اپنا تمام مال و زر اور تمام اپنا رتبہ اور شہرت رسول خدا کے لیے قربان کر دی، اور رسول خدا کے لیے اپنی جان اور اپنی عزت اور اپنا مال سب کچھ جو ہے وہ رسول خدا کے لیے ان کے سامنے ان کے پیروں کے اندر تلے رکھ دیا۔ تو یہی چیز سیدہ فاطمۃ الزہرا میں بھی آنی تھی، کیونکہ ماں جتنی بلند رتبہ ہوگی بیٹی بھی اتنی ہی بلند رتبہ ہوگی۔ آپ کی ولادت کے بارے میں مرحوم شیخ صدوق اپنی کتاب امالی کے اندر ایک روایت کو نقل کرتے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی ولادت بھی پر نور ولادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھے معراج ہوئی تو جبرائیل میرا ہاتھ پکڑ کر جنت کے ایک حصے کے اندر لے گئے،
اور مجھے ایک کھجور پیش کی، اور جب میں نے وہ کھجور کھائی تو بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا علیہ السلام کا نور میری صلب کے اندر میرے صلب کے اندر آ گیا، اور یہ میری صلب سے بی بی خدیجہ علیہ السلام کے رحم میں آیا، اور اس کے بعد بی بی فاطمہ الزہرا علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اسی لیے رسول کہتے ہیں کہ جب مجھے جنت کی خوشبو کا میں مشتاق ہوتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ جنت کی خوشبو کو سونگھوں، تو میں سیدہ فاطمہ الزہرا کی خوشبو کو سونگھ لیا کرتا ہوں۔ در حقیقت آپ کی ولادت بھی پر نور ولادت ہے، آپ کا یہ مادی جسم اور یہ مادی جو آپ کی خلقت ہے یہ بھی نور سے ہوئی ہے، تو کجا آپ کی نور کی خلقت اور آپ کی روح کی خلقت کا کیا عالم ہوگا۔ اور خود ہم زیارت جامع کبیرہ میں بھی کیا پڑھتے ہیں کہ اللہ نے آپ کے نور کو خلق کیا اور اسے اپنے عرش کی زینت بنایا۔ اسی طریقے سے امام حسین علیہ السلام کی زیارت میں پڑھتے ہیں جو تمام ائمہ اور معصومین کے لیے ہے، کیا پڑھتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کا نور بلند مرتبہ ہے، آپ کا نور پاک مردوں کی صلبوں میں اور پاکیزہ عورتوں کے رحموں میں قرار دیا گیا۔ تو در حقیقت ائمہ علیہم السلام کے والدین، والد اور والدہ دونوں وہ ہوا کرتے تھے کہ جن کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا کہ وہ مومن نہیں تھے۔ آگے اگر ہم بڑھیں تو بی بی زہرا سلام اللہ کے چند مشہور نام ہیں جو تاریخ میں ذکر کیے گئے ہیں، اور در حقیقت ہر ایک نام کے اوپر ایک روایت اور ایک واقعہ جو ہے وہ اس کے اوپر دلالت کرتا ہے، لیکن ہم مختصراً صرف اس محفل میں آپ کے سامنے اس جلسے میں صرف ان اسماء کو ذکر کریں گے اور آگے چلیں گے۔ جناب سیدہ کے مشہور اسماء جو کتب تواریخ اور احادیث سے ہمیں ملتے ہیں وہ 9 ہیں، جن میں سے سب سے پہلا نام فاطمہ، دوسرا زہرا، بطول، سیدہ، طاہرہ، مبارکہ، صدیقہ، زاکیہ، راضیہ، مرضیہ، محدثہ ہے۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی وہ مشہور حدیث کہ جسے اکثر مورخین نے اپنی کتاب میں درج کیا ہے، کہ جس میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے بی فاطمہ کے 9 اسماء کو ذکر کیا ہے۔ عن الامام صادق علیہ السلام قال لفاطمة 9 اسماء عند اللہ فاطمہ والصدیقہ والمبارکہ والطاہرہ والزکیہ والراضیہ والمرضیہ والمحدثہ والزہرا۔ یہ وہ القاب ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک جناب فاطمہ کے 9 نام ہیں، فاطمہ، صدیقہ، مبارکہ، طاہرہ، زاکیہ، راضیہ، مرضیہ، محدثہ اور زہرا۔ یہ آپ کے وہ اسماء مبارک ہے جن میں سے ہر اسم کے پیچھے اور ہر لقب کے پیچھے آپ کے فضائل اور مناقب چھپے ہوئے ہیں، اور آپ کے فضائل اور مناقب کا سمندر بہہ رہا ہے۔ اگر ہم بی بی زہرا کی سیرت کا مطالعہ کریں اور ان کی زندگی کو دیکھیں تو 2 حصوں میں ان کی زندگی نظر آتی ہے۔ ایک ان کی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں، جو ان کا اکثر بچپن رسول اللہ کے گھر میں گزرا، اور اس کے بعد بی بی زہرا کی ازدواجی زندگی کہ جو مولا امیر المومنین کے گھر میں گزری۔ اگر ہم بی بی سیدہ کے بچپن کو دیکھیں تو بی فاطمہ الزہرا علیہ السلام کا بچپن بہت زیادہ مصائب کے اندر گھرا ہوا اور بہت زیادہ تکالیف کے اندر تھا۔ بی بی زہرا السلام علیہ جب 5 سال کی ہوئیں تو اپنے سر سے اپنی مادر گرامی کے سائے سے محروم ہو گئی، اور اس کے بعد اپنے بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ زندگی گزاری، لیکن ہمیشہ بیوی دیکھتی کہ کبھی رسول اللہ کے پاؤں لہو لہان ہوتے کیونکہ کفاران مکہ نے ان کے راستے میں کانٹے بچھا دیا کرتے، یا کبھی یہ دیکھتی کہ رسول اللہ سجدے کے اندر موجود تھے اور کفاران مکہ نے ان کے اوپر آلائش کو پھینک دیا، یا کبھی یہ دیکھتی کہ کفاران مکہ رسول اللہ کے قتل کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ در حقیقت جب تک بی بی رسول اللہ کے ساتھ رہی ہمیشہ کسی نہ کسی مصیبت کو دیکھتی رہیں، لیکن اس کے باوجود کیونکہ سیدہ فاطمہ الزہرا سید رحمت للعالمین کی بیٹی اور ملکۃ العرب کی بیٹی تھیں، کبھی اپنے بابا کو اکیلا نہ چھوڑا اور اپنے بابا کی اس طریقے سے خدمت کی، اس طریقے سے دل سوز اپنے والد کی ہوئیں کہ رسول اللہ نے اپنی بیٹی کے لیے کہا کہ یہ ام ابیہا ہے، انتی ام ابیہا، یعنی اے وہ جو اپنے باپ کی ماں ہے۔ اس طریقے سے سیدہ نساء العالمین نے اپنے بابا کی خدمت کی اور کبھی اپنے بابا کو اکیلا نہیں چھوڑا۔ در حقیقت دیکھا جائے تو فاطمہ الزہرا علیہ السلام کی وہ ذات ہے کہ جس ذات نے رسالت کی بھی مدد کی اور جس ذات نے امامت کی بھی مدد کی، اور در حقیقت جس ذات نے حدیث قصہ کے اندر بھی جب ہم پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ بی بی زہرا ہی مرکزی شخصیت ہے کہ جن کے گرد رسالت اور امامت گھما کرتی ہے۔ اس کے بعد جو بی بی زہرا کا دوسرا دور تھا وہ دور اپنی ازدواجی زندگی کا دور تھا کہ جو امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ گزرا، اور اس کے اندر بھی بی بی زہرا علیہ السلام نے اپنی زندگی کو بطور کامل گزارا، اور ایسا گزارا کہ جو بھی عورت، جو بھی خاتون
اپنی زندگی کو ایک اچھی زندگی گزارنا چاہتی ہو، چاہے وہ بحیثیت بیٹی گزارنا چاہتی ہو، چاہے وہ بحیثیت بیوی گزارنا چاہتی ہو، چاہے وہ بحیثیت ماں گزارنا چاہتی ہو، وہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی زندگی کا مطالعہ کریں۔ آپ کی شادی کے بارے میں مختلف اقوال جو ہیں وہ تاریخ میں ذکر ہیں۔ کچھ علماء نے ماہ ذی الحجہ میں آپ کی شادی کی تاریخ کو مقرر کیا ہے اور کچھ نے ماہ شوال کے اندر، اور اسی طریقے سے آپ کی عمر کے بارے میں بھی کچھ اختلاف ہے۔ مشہور یہی ہے کہ آپ کی عمر 9 سال تھی، لیکن اس کے علاوہ 11 سال کا بھی ایک قول جو ہے وہ آپ کی عمر کے بارے میں موجود ہے کہ جس وقت آپ کی شادی امیر المومنین علیہ السلام سے ہوئی۔ اور ہم جیسا کہ جانتے ہیں کہ بی بی زہرا کی شادی کے بعد ہی 2 ہجری کے اندر ہی جنگ بدر کا واقعہ ہوا، اس کے بعد جنگ احد ہوئی، پھر جنگ خندق ہوئی، اس کے بعد جنگ خیبر ہوئی، جنگ موطا ہوئی۔ یہ ساری جنگیں ایک کے بعد ایک ہوتی جاتی تھی، اور یہ تو مشہور جنگیں تھیں۔ اس کے علاوہ چھوٹی موٹی جنگیں اور بھی جو ہے ہوا کریں، اور اس کے علاوہ شروع کے اندر مدینہ کے حالات بھی اتنے اچھے نہیں تھے، جیسا کہ آپ سب سورہ دہر کے تفسیر میں بھی یہ پڑھتے ہیں کہ صرف ایک روٹی ہوا کرتی تھی کہ جس سے اہل بیت علیہ السلام افطار کیا کرتے تھے، اور وہ روٹی بھی انہوں نے صدقے کے اندر دے دی۔ تو حالات اتنے اچھے نہ تھے، لیکن اس کے باوجود کبھی سیدہ فاطمہ الزہرا نے امام علی علیہ السلام سے شکوہ نہیں کیا، اور امیر المومنین جیسے امیر المومنین علیہ السلام نے کہا کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی نہ میں سیدہ کے اوپر غضبناک ہوا اور نہ کبھی سیدہ میرے اوپر غضبناک ہوئی۔ تو یہ رشتہ امیر المومنین اور بی بی زہرا کا اتنا مضبوط رشتہ تھا کہ جب بی بی سیدہ سلام علیہا کی شہادت ہوئی تو امیر المومنین علیہ السلام نے یہ جملہ کہا کہ اب آپ کے بعد مجھے سکون کہاں ملے گا؟ آپ وہ تھی کہ جو میرے لیے باعث سکون تھی۔ مجھے اگرچہ میرے گلے میں رسی ڈالی گئی، اگرچہ میں سلام کرتا تھا تو مجھے جواب نہیں دیا جاتا تھا، اگرچہ مجھے میری خلافت کے حق سے محروم کیا گیا، لیکن جب بھی میں آپ کے پاس آتا تھا تو باعث سکون آپ میرے لیے ہوا کرتی تھی، اور میں اپنی تمام مشکلات کو بھول جایا کرتا تھا۔ لیکن جب آپ اس دنیا سے چلی گئی تو اب میرے لیے وہ سکون کہاں ملے گا؟ میں اس سکون کو کہاں پاؤں گا؟ تو در حقیقت سیدہ فاطمہ الزہرا کی ذات اور شخصیت وہ ذات تھی کہ جو کبھی رسالت اور اپنے بابا کے ساتھ بیٹھے تو اپنے بابا کے لیے باعث سکون بنے، کبھی اپنے شوہر امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے ساتھ بیٹھے تو ان کے لیے باعث سکون بنے، اور کبھی اپنے بیٹوں حسن اور حسین کے ساتھ بیٹھے تو ان کے لیے باعث سکون بنے۔ یہ سیدہ فاطمہ الزہرا علیہ السلام کی ذات مبارک تھی، جو بحیثیت ایک بیوی نمونہ عمل ہے خواتین کے لیے۔ اس کے بعد اگر ہم آگے چلیں بی فاطمہ الزہرا علیہ السلام کے بارے میں، ان کی عصمت کے بارے میں، کہ جس طریقے سے معصومین علیہ السلام میں باقی معصومین معصوم ہیں اور ان کی عصمت کے اوپر ہمارے پاس دلائل موجود ہیں، اسی طریقے سے بھی فاطمہ الزہرا علیہ السلام کی عصمت کے اوپر بھی ہمارے پاس دلیل موجود ہے۔ اگرچہ بہت ساری روایات اور قرآن کی آیات اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جناب فاطمہ الزہرا علیہ السلام بھی باعصمت تھی، لیکن ہم صرف مختصراً ایک آیت آپ کے سامنے پیش کریں گے جو بہت مشہور و معروف آیت ہے، کہ جو آپ نے اکثر سن رکھی بھی ہوگی، جس کو آیت تطہیر کہا جاتا ہے۔ ہمارے بچوں کو وہ آیت حفظ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک خداوند عالم چاہتا ہے کہ تمام پلیدی اور گناہ کو آپ اہل بیت سے دور رکھے اور مکمل طور پر پاک و منزہ قرار دے کہ جو پاک رکھنے کا حق ہے۔ یہ آیت شریفہ آپ اہل بیت علیہ السلام اور آپ کے ساتھ پنجتن اطہار علیہ السلام کی عصمت کے اوپر بھی دلالت کرتی ہے، اور مشہور شیعہ اور سنی احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جب یہ آیت اتری تو اس وقت اہل قصہ جو ہیں وہ صرف 5 شخصیات ہی تھیں، کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امیر المومنین علیہ السلام جناب فاطمہ الزہرا علیہ السلام، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام۔ تو یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ آپ بھی فاطمہ الزہرا علیہ السلام بھی باعصمت تھی اور معصوم تھی۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث بھی ہے آپ کے سامنے جو ہم اس کو پڑھیں، کہ حدیث میں کیا ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام سے ایک حدیث ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ جب آیت تطہیر کا نزول ہوا تو اس وقت کسا کے اندر، چادر کے اندر یہ 5 ہستیاں موجود تھیں، اور یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ بی بی ام سلمہ کے گھر کے اندر ہوا۔ اور جب یہ آیت اتری اور رسول اللہ نے دعا کی کہ رسول اللہ میری یہ اہل بیت ہے، ٹھیک ہے، یہ اہل بیت علیہ السلام کے جو ان سے محبت رکھے تو ان سے محبت رکھ، جو ان سے بغض رکھے تو ان سے بغض رکھ، اور ان سے ہر قسم کی برائی کو دور کر دے، کہ جس کے بعد آیت تطہیر کا نزول ہوا۔ تو اس وقت بی بی ام سلمہ بھی ادھر موجود تھی، اور بی بی ام سلمہ نے رسول اللہ سے کہا کیا میں بھی اس چادر کے اندر آ سکتی ہوں؟
تو اس وقت رسول اللہ نے کہا کہ آپ خیر پر ہیں، آپ جنتی خاتون میں سے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ اس چادر میں نہیں آ سکتی۔ تو اس روایت سے صاف یہ پتہ چلتا ہے کہ جو اہل بیت علیہم السلام کے جن کے بارے میں آیت تطہیر کا نزول ہوا وہ صرف یہ 5 ہستیاں ہیں۔ اگرچہ بی بی ام سلمہ کا مقام بہت بلند ہے، لیکن اس کے باوجود اتنا بلند نہیں کہ وہ اہل کسا کے اندر آ سکیں اور اس آیت کا مصداق بن سکے، تو کجا دوسرے لوگ۔ تو یہ وہ روایت تھی کہ جو آپ کی عصمت کے اوپر دلالت کرتی تھی۔ اس کے بعد اگر ہم اپنی اس جلسے کو مختصر کریں تو ہم آپ کے سامنے 1-2 روایت اور اس کے بعد بی بی زہرا کی شہادت کا احوال آپ کے سامنے پیش کریں کہ بی فاطمہ الزہرا علیہ السلام تمام عالمین کی عورتوں کی سردار ہیں۔ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی نہیں بلکہ تمام عالمین کے، جتنے عالم گزر چکے ہیں اور جتنے عالم آئیں گے، تمام عالمین کی عورتوں کی سردار ہیں۔ کہ جب کسی نے رسول خدا سے پوچھا کہ حضرت مریم بھی تو اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار تھیں، تو بی بی مریم اور بی بی زہرا میں کیا فرق ہے؟ تو کہا کہ مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار تھی، لیکن سیدہ فاطمہ الزہرا تمام عالمین کی عورتوں کی سردار ہے۔ تو یہ بھی فاطمہ الزہرا کی شخصیت ہے کہ جتنے بھی عالمین گزرے ان میں سب سے زیادہ اگر کوئی معتبر خاتون موجود ہے تو سیدہ فاطمہ الزہرا علیہ السلام کی ذات مبارک ہے۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا علیہ السلام کا جو ایک لقب محدثہ ہے کہ جس کے بارے میں بعض روایات ملتی ہیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ فاطمہ الزہرا کو محدثہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ فرشتے آسمان سے اترتے تھے اور ان سے گفتگو کیا کرتے تھے، جس طرح مریم بنت عمران سے گفتگو کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے فاطمہ الزہرا علیہ السلام، خدا نے آپ کو چنا ہے، پاک کیا ہے اور دنیا کی تمام عورتوں پر فضیلت بخشی ہے۔ اے فاطمہ الزہرا، خدا کے لیے قنوت پڑھیں، سجدہ کریں اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کریں۔ فرشتے ان سب بات کرتے اور وہ بھی فرشتوں سے بات کرتی تھی۔ ایک رات فاطمہ الزہرا علیہ السلام نے ان سے کہا کہ مریم کو تمام عورتوں پر فضیلت نہیں بخشی گئی تھی؟ تو فرشتوں نے جواب دیا، مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار تھیں اور خدا نے آپ کو اول سے لے کر آخر تک تمام عورتوں کی سردار کو مقرر کیا۔ مومن و مومنات کہ جیسے آپ سب نے یہ ملاحظہ کیا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا علیہ السلام کی ولادت کو دیکھا جائے تو وہ پرنور ولادت، آپ کے بچپن کو دیکھا جائے تو ایک ایسی بیٹی کا آپ نے رول ادا کیا، ایک ایسی بیٹی کا آپ نے حق ادا کیا کہ جو اس بیٹی کا حق کامل ہوا کرتا ہے کہ جو اپنے بابا کے لیے ہر طرح کی خدمت کیا کرتی تھی۔ پھر اگر آپ کی ازدواجی زندگی کو اور آپ کو بطور زوجہ دیکھا جائے تو بھی آپ نے کسی قسم کی بھی کوئی کوتاہی نہیں کی اور امام علی علیہ السلام کی ہر جگہ کے اوپر مدد کی، یہاں تک کہ رسول اللہ کی شہادت کے بعد آپ نے امام علی کے حق کو ان کی طرف پلٹانے کے لیے بھی اپنے بیٹے حضرت محسن کی شہادت کو برداشت کیا، دربار میں جا کر مسجد میں جا کر خطبہ دیا اور ہر طریقے سے امام علی کا ساتھ دیا۔ اور بیٹوں کی تربیت کو دیکھا جائے تو حسن و حسین جیسے بیٹے امام متقین سید شباب اہل الجنہ جیسے بیٹے اس دنیا کو دیے۔ اور اگر آپ کی عبادت کا عالم اور آپ کے علم کا عالم دیکھا جائے تو وہ بھی کسی سے کم نہیں۔ تو در حقیقت سیدہ فاطمہ الزہرا وہ شخصیت ہیں کہ جو حد درجہ اکمل ہیں، ان سے اکمل کوئی اور موجود نہیں اور کوئی ان کی مطابقت نہیں کر سکتا۔ لیکن افسوس کہ اتنے تمام فضائل ہونے کے باوجود، اتنی تمام فضیلتیں دیکھنے کے باوجود مدینہ کے مسلمانوں نے اور رسول اللہ کی امت نے سیدہ کے ساتھ کیا کیا۔ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کو ایک چند دن بھی نہ گزرے تھے کہ وہ لوگ کہ جو دیکھتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے گھر پر آ کر 6 مہینے تک سلام کیا کرتے تھے، السلام علیکہ یا اہل البیت النبوہ کہا کرتے تھے۔ آپ کا در وہ در تھا کہ جس در پر ملکۃ الموت بھی آتا تو پہلے اجازت لیا کرتا تھا، لیکن اس کے باوجود آپ کے در کے اوپر آنے والے تو آئے لیکن کوئی افسوس کرنے نہ آیا، بلکہ لکڑیوں کو لایا گیا، دروازے کو جلایا گیا، حضرت محسن کو شہید کیا گیا۔ امام حسن علیہ السلام سے ایک روایت ہے کہ امام حسن کہتے ہیں کہ میں مدینہ کی ایک گلی سے نہیں گزرتا۔ کہا کیوں نہیں گزرتے؟ کہا اس گلی سے وہ شخص گزرتا ہے کہ جس کو میں نے اپنے بچپن میں دیکھا ہے کہ جس نے میری ماں کو تماچا مارا۔ ہاں داداران، یہ وہ مصائب ہیں کہ جو سیدہ فاطمہ الزہرا علیہ السلام پر پڑے اور یہی مصائب آگے چل کر کربلا جیسے المناک حادثے کی وجہ اور بنیاد بنے۔ ہم بس آپ کے سامنے شہادت بی فاطمہ الزہرا علیہ السلام کے حوالے سے چند اقوال پیش کریں گے۔ مشہور تاریخ کی کتابوں کے مطابق آپ کی شہادت کی 3 تاریخوں کو ذکر کیا گیا ہے کہ جن میں سے پہلی تاریخ 8 جمادی الثانی ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا علیہ السلام کی شہادت 8 جمادی الثانی
13 جمادی الاول اور اس کے علاوہ 3 جمادی الثانی، یہ تین تاریخیں ہیں جو آپ کی شہادت کے بارے میں کتب تواریخ میں موجود ہیں، اور زیادہ تر ہمارے پاک اور ہند کے اندر 13 جمادی الاول اور 3 جمادی الثانی کو بطور شہادت منایا جاتا ہے، لیکن عراق کے اندر 8 جمادی الثانی کو بھی بطور شہادت منایا جاتا ہے۔ اگر ہم پہلے قول کو دیکھیں گے تو اس کے مطابق حضرت فاطمۃ الزہرا علیہ السلام کی شہادت 40 دن کے بعد ہوئی، اور اسی طریقے سے اگر ہم دوسرے قول کو دیکھیں تو آپ علیہ السلام کی شہادت 75 دن کے بعد ہوئی، اور اسی طریقے سے اگر ہم تیسرا قول دیکھیں تو آپ کی شہادت 95 ڈیز کے بعد، رسول اللہ کی شہادت کے 95 ڈیز کے بعد آپ کی شہادت ہوئی۔ اور اس کے اوپر بہت ساری روایات اور دلائل کتب کے اندر موجود ہیں کہ جو ہماری کتب میں بھی اور ان کی فریقین کی کتب اور اہل سنت کی کتب میں بھی موجود ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ چاہے ایک تاریخ ہو یا دوسری تاریخ یا 3 تاریخ، جتنی بھی تاریخ ایام فاطمیہ اور بی بی زہرا سے منسوب ہیں، ان تمام تواریخ کے اندر سیدہ فاطمۃ الزہرا کی مجالس کو برپا کیا جائے، ان کے غم کو بنایا جائے، ان کی شہادت کو بیان کیا جائے، اور جتنا ہو سکے آئے مودت کے حق کو اور اس اجرت کو کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں سے مانگی تھی، اس اجرت کو ادا کیا جائے اور فاطمۃ الزہرا کے غم کو زندہ کیا جائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔